انسان پیدائشی جاہل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری، جس میں آخری کتاب قرآن ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، پھر قرآن ہمیں کامیابی ناکامی کے پیمانے بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کا بہتان لگا دیا، وہ 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہوا بھی اگر مرا تو جہنم میں جائے گا، جنت کی ہوا بھی نہیں اس کو مل سکتی ہے۔ یا اللہ، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ اے میرے مالک، جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے، اے میرے رب تجھ سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اے میرے مالک، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی راہبر نظر آتا ہے، تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، تو ہمارا بن جا۔ ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے، پر سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ انسان، مسلم بھی نہیں کہا، انسان، ہر انسان کے لیے جو سکھ کا باعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ جانا تو ہے، ایک دن تو نے بلانا ہے، ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے، ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے۔ وہ وقت تیری ملاقات کا وقت ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ یا اللہ، ہماری واپسی ایسی مقدر فرما کہ میرے مالک، ہم مہمان بن کے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم یا اللہ بخشے بخشائے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم مجرم بن کے تیرے پاس نہ پہنچیں، ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے۔ میرے مالک، تیری عزت، دوزخ بھی چھوٹا عذاب ہے، تیرا ناراض ہو جانا دوزخ سے بھی بڑا عذاب ہے، جہنم کی آگ بھی بڑا عذاب ہے، تو تیری عزت کی قسم، تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ۔ معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ۔ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے
اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے۔ یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں۔ آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی، فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی نہ